السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے، مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کہاں کہاں حملے ہو رہے ہیں اور اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے کس طریقے سے غیر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو لے کر بھی خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے قاہرہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آج حماس کا ایک وفد قاہرہ جا رہا ہے۔ اب تک کئی دنوں سے جو مذاکرات کیے جا رہے تھے اس میں حماس کے نمائندوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر رضامندی سے قبل وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی بات چیت کچھ پیش رفت کے ساتھ تعمیری رہی ہے۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حماس دونوں سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے نرم شرائط کی اپیل کر دی ہے، یعنی کہ جو مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ صاف طور پر حماس سے کیے جا رہے ہیں کہ جو اسرائیل شرائط رکھ رہا ہے وہ اس کو منظور کر لے اور اپنی شرائط جو ہے وہ نرم کر لے، یعنی کہ سیدھے طور پر اس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو قطر کے امیر اور مصر کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ امریکی صدر نے ثالثی کرنے والے دونوں رہنماؤں سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بھی بات چیت کی۔ بتا دیں کہ ایک طرف امریکہ ثالثی بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف سے اسرائیل کو اہل غزہ کے قتل عام کے لیے ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے، جس سے ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کل رات سے خان یونس، دیر البلح اور سینٹرل غزہ میں کیے گئے حملوں کی اگر بات کریں تو مزید 37 فلسطینی کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق شدید لڑائی اور تباہ شدہ سڑکوں کی وجہ سے 1 ملین سے زائد افراد کو انسانی امداد نہیں پہنچ پا رہی، اور گیس کی قلت کی وجہ سے بے گھر افراد کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والے کچنز اور بیکریوں کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا بھی انہیں سپلائی نہیں کر پا رہے۔ قابض صہیونی افواج نے اللہ کے گھروں یعنی کہ مساجد کے خلاف بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ کبھی بمباری، ڈرون حملے اور میزائل حملوں کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی مساجد میں نمازیوں کی موجودگی میں بھی بم برسائے گئے، جس سے بیسیوں مصلی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسرائیلی فوجوں نے اپنی ان کرتوتوں کو کیمروں میں بھی قید کر لیا ہے۔ الجزیرہ نے اس کی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ اس میں انکشاف ہوا ہے کہ صہیونی افواج مساجد کو تو تباہ کر ہی رہی ہیں، وہاں موجود قرآن پاک کو نظر آتش کر اس کی بے حرمتی کی ویڈیو بنا کر بھی مسلمانوں کو اشتعال دلانے کا کام ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ نے دکھایا ہے کہ صہیونی افواج کیسے مساجد پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر رہے ہیں اور اس کو کیمروں میں بھی قید کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 600 سے زائد مساجد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور 200 سے زائد مساجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ مساجد کے ملبے پر بھی فلسطینی باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام جو ہے اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ وہ لبنان سے حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے میرون ملٹری بیس پر حملہ کیا ہے، جس سے سرویلنس یونٹ کے ہیڈ کوارٹر اور ایئر آپریشن کمانڈ کے اندر موجود جاسوسی کے آلات کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپریشن جنوبی لبنان کے قصبوں اور دیہاتوں پر اسرائیلی حملوں کا جواب بھی ہے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ان حملوں کے جواب میں کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں لبنان میں حزب اللہ کے 3 سینئر کمانڈر وہ مارے گئے ہیں۔ اور 10 ماہ بعد بھی مزاحمتی تنظیمیں ڈٹ کر اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ جمعے کے روز 3 فلسطینی مسلح گروپوں نے غزہ شہر کے زیتون علاقے میں تعینات اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی اسلامی جہاد اور الاقصی شہداء بریگیڈز نے حماس کے ساتھ مل کر پڑوس کے جنوب میں ایک مشترکہ حملے میں مارٹر فائر کیا۔ اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر بھی ڈرون حملہ کیا ہے۔ حماس نے زیتون محلے میں گھات لگا کر لینڈ مائن بچھا کر اسرائیلی فوجوں کے ایک بڑے گروپ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ حوثیوں نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں بحیر احمر میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اسرائیل جانے والے تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز اب بھی
یمن کے ساحل سے 77 ناٹیکل میل کے فاصلے پر جل رہا ہے۔ اور غزہ میں قید رہنے والی اسرائیلی خاتون نے حماس کی قید میں ان پر تشدد اور بال کاٹے جانے کے میڈیا کے دعوے اور الزامات مسترد کر دیے ہیں اور اس نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ نووا ارگیوانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ القسام نے قید میں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ میڈیا میں ان کے بال کاٹے جانے اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق جو خبریں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے جو بھی چوٹ لگی وہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں لگی تھی، اور اس نے تمام پروپیگنڈے کو خارج کر دیا ہے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے رام گیری کے خلاف کیس درج نہ کرنے پر مدھیہ پردیش کے ساگر ڈویژن کے چھترپور میں پولیس اسٹیشن کے باہر مسلمانوں کے احتجاج کی پاداش میں پولیس نے جہاں 50 نوجوانوں کو گرفتار اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے، وہیں کانگریس کے ایک مقامی مسلم لیڈر کے کروڑوں کے بنگلے پر بلڈوزر بھی چلا دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، پولیس نے حراست میں لیے گئے مسلم نوجوانوں کو سڑکوں پر گھمایا اور ان سے قابل اعتراض نعرے بھی لگوائے۔ اپرادھ کرنا پاپ ہے، پولیس ہماری باپ ہے کہ نعرے لگتے ہوئے اس ضمن میں عوام میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے، اسے ملک میں قانون کی حکمرانی پر سوالیہ نشان قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے بھی از خود نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو خاموش کرنے کا یہ جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اور ہندوستان میں آج کل تو مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی جو بلڈوزر کارروائی ہے، وہ اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کی شام کو چھترپور کے مسلمان رپورٹ درج کرانے پہنچے تھے تو پولیس نے ہیلا بہانہ کر کے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب مسلمان FIR درج کرانے پر اڑے رہے تو ان کے ساتھ وہاں پر بدسلوکی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس سے وہاں موجود جو لوگ تھے وہ پرتشدد ہو گئے۔ اس بیچ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر کچھ غیر سماجی عناصروں نے وہاں پہنچ کر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس میں کچھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تمام کوششوں کے باوجود بھیڑ نہیں رکی تو پولیس نے ہوا میں فائرنگ کر دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلکٹر اور SP وہاں پر پہنچے۔ پولیس نے تقریباً 50 افراد کو گرفتار کیا، جن میں کچھ خواتین بھی ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ تھانے کے باہر 600 سے 700 افراد جمع ہو گئے تھے جو رام گیری کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے پتھراؤ شروع ہوا۔ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت وہاں پر پتھراؤ کیا گیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ بہرحال پتھراؤ کو جواز بنا کر پولیس اور ضلع انتظامیہ نے جس طرح کی ظالمانہ کارروائی کی ہے اس پر وہ شدید تنقیدیں ہو رہی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں 2 دن گزر جانے کے بعد بھی نہ راہل گاندھی بولے ہیں، نہ اکھلیش یادو بول رہے ہیں، اور نہ ہی مدھیہ پردیش کے کانگریس لیڈران اس معاملے پر کچھ بول رہے ہیں، بلکہ تمام لیڈران وہ خاموش ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے راہل گاندھی ہو، کانگریس پارٹی ہو یا دوسری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہوں، اقلیتوں کی بات کرنے لگتے ہیں، لیکن جب اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کی بات آتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ لوگ چپی سادھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے کو لے کر مسلمانوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے اور آئندہ انتخابات میں کانگریس کو سبق سکھانے کی باتیں بھی وہ کہی جا رہی ہیں۔ اور جس طریقے سے مدھیہ پردیش میں مسلم لیڈر کا گھر گرایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس احتجاج میں شامل تھے، وہ وہاں پولیس تھانے میں موجود تھے، FIR درج کرانے کے لیے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، اسے بلڈوز کیا گیا۔ اس تعلق سے معروف وکیل سنجے ہیگڑے نے کہا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ انتظامیہ کو اس طرح گھر گرانے کا حکم دے سکتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے قانون کی حکمرانی کو ہی بلڈوز کر دیا گیا ہو۔ وہیں صحافی رانا ایوب نے بھی مسلم نوجوانوں کا سڑکوں پر پریڈ کرائے جانے پر سوال کیا کہ یہ مہذب معاشرے میں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں 2 طرح کا قانون نافذ ہے۔ اگر ملزم مسلمان ہے، ابھی اس کا جرم بھی ثابت نہیں ہوا ہو تو بھی اس کا گھر بلڈوز کر دیا جائے گا اور اسے گرفتار کیا جائے گا، لیکن اگر مجرم ہندو ہو تو خاموشی برقرار رہے گی۔ گزشتہ کل 22 اگست کو نیمج ضلع کے ڈیکن گاؤں میں ایک پاٹیدار نے امین نامی ایک مسلم میکینک کو گھر بلایا اور اس کا قتل کر دیا۔ شکایت کے باوجود پولیس اب تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر رہی۔ مسلمانوں نے چھترپور اور دیگر مقامات پر مسلم ملزمین کے خلاف کارروائی کی طرح یہاں پر بھی ہندو مجرم کے گھر پر بلڈوزر کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس تھانے کے باہر احتجاج کیا۔
اس معاملے میں انہوں نے پولیس کے سست رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مسلمان مجرم ہوتا تو اب تک اس کا گھر توڑ دیا جاتا، لیکن ہندو ہونے کی وجہ سے پولیس خاموش ہے اور کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر رہی۔ اور پولیس کے مطابق مہیش نامی شخص نے اپنے بیٹے کو امین منصوری جو کہ میکینک ہے اسے فون کر کے بلانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے ٹریکٹر کا ٹائر جو ہے وہ بدل سکے۔ آدتیہ اپنی موٹر سائیکل پر امین کو لے کر آیا۔ امین ٹریکٹر کے ٹائر کھول رہا تھا۔ اس دوران جو ہے کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ اس دوران جو ہے مہیش نے امین کے سر پر لوہے کے راڈ مار دی، جس سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھا، لیکن اب تک جو ہے مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود اس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھایا نہیں گیا ہے۔ این پی ایس یعنی کہ نیو پینشن اسکیم اور او پی ایس یعنی کہ اولڈ پینشن اسکیم کے تعلق سے جاری جو رساکشی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس معاملے میں آج وزیر اعظم نریندر مودی اسٹاف سائٹ کے قومی کونسل یعنی کہ JCM کے نمائندوں سے بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ میٹنگ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر بلائی گئی ہے، لیکن اس سے عین قبل امپلائی تنظیمیں پینشن اسکیم کو لے کر دو حصوں میں منقسم نظر آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریلوے کے بعد مرکز میں دوسری سب سے بڑی امپلائی تنظیم آل انڈیا ڈیفنس امپلائی فیڈریشن نے وزیر اعظم کی اس میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ AIDEF افسران کا کہنا ہے کہ انہیں OPS کے علاوہ کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ اور کرنے والی بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں صاف طور پر کہہ چکی ہے کہ OPS یعنی کہ پرانی پینشن اسکیم اس کے زیر غور نہیں ہے۔ اس مرتبہ بجٹ پیش کرنے کے دوران وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے تو OPS کا تذکرہ تک بھی نہیں کیا۔ دوسری طرف PM مودی کئی بار عوامی پلیٹ فارم پر OPS کے تعلق سے اپنا نظریہ بیان کر چکے ہیں۔ وہ صاف ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہیں، اور ان ریاستی حکومتوں کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے OPS کو نافذ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے بدلاپور سانی کے خلاف اپوزیشن اتحاد MVA کے ذریعے بلائے گئے مہاراشٹر بند کو شیو سینا UBT نے اب واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وہ بند واپس لے رہے ہیں، لیکن بدلاپور جنسی استحصال معاملے کے خلاف ان کی پارٹی 2 گھنٹے تک جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرے گی، کالی پٹی باندھ کر، اتنا انہوں نے کہا ہے۔ ان کے کارکنان ہفتے کی صبح 11 بجے سے کالی پٹی باندھ کر احتجاج درج کریں گے۔ اس دوران ادھو ٹھاکرے نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اعتراض بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن عدالت کا احترام کرنا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل NCP چیف شرد پوار نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ادھو ٹھاکرے سے اپیل کی تھی کہ وہ بند واپس لے لیں۔ کانگریس نے بھی اس بند سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں، اور اب ادھو ٹھاکرے نے بھی باضابطہ طور پر اس بند کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ حالانکہ یہ ضرور کہا ہے کہ بدلاپور واقعے میں قصورواروں کو سزا دلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی پارٹی تحریک جاری رکھے گی۔ کچھ اسی طرح کا بیان کانگریس کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنا احتجاج جاری رکھیں گی۔ دہلی کے دیال پور علاقے کے ایک مدرسے میں 7 سالہ بچے کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی، جس کے بعد لوگوں نے مدرسے کے باہر ہنگامہ کیا۔ فی الحال پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے GTB اسپتال کے مردہ خانے میں محفوظ رکھوا دیا ہے۔ وہیں مقامی لوگوں نے الزام عائد کر کے ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ مدرسے کے کچھ بچوں نے بچے کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، جس کے بعد جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ بعد میں مقامی MLA حاجی یونس نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہاں ہنگامے کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ مدرسے میں بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کے 200 سے زائد بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ جمعے کی شام ایک 7 سالہ بچہ اس میں بے ہوش ہو پایا گیا تھا، اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ JPC چیئرمین جگدمبیکا پال کی دعوت پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور تفصیل سے وقف ترمیمی بل پر اپنے اعتراضات اور اشکالات سے انہیں واقف کرایا۔ وفد کی قیادت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی۔ وفد میں سینئر وکلاء بھی شریک تھے۔ وفد نے تفصیل سے ایک ایک ترمیم پر اپنے اعتراضات درج کروائے۔ وفد نے کہا کہ بل میں نہ صرف وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کیا گیا ہے، بلکہ تمام اہم فیصلوں کا اختیار کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وقف بائی یوزر کی شق کو سرے سے نکال کر مساجد، قبرستان اور درگاہوں پر قبضوں کی راہ کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ حکومت اگر واقعی اوقاف کی اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتی ہے تو وہ فی الفور اس متنازع ترمیمی بل کو واپس لے لے۔ وہیں کمیٹی کے چیئرمین نے سنجیدگی سے تمام باتوں کو سنا اور کہا کہ ہم بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کو JPC میں تفصیل سے اپنا موقف رکھنے کا پورا موقع فراہم کریں۔ وادرے کے گزشتہ روز JPC کے 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں وقف ترمیمی بل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین اور BJP اراکین پارلیمنٹ کے درمیان گرما گرم بحث بھی ہوئی۔ اپوزیشن ممبران نے وزارت اقلیتی امور کی جانب سے بل پر کی گئی پیشکش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
ایک رکن نے تو الزام لگایا کہ سیکریٹری بغیر تیاری کے آئے ہوئے تھے، جبکہ 3 اراکین جو بی جے پی کے تھے وہ شریک ہی نہیں ہوئے، جبکہ رکن پارلیمنٹ اویسی اور محب اللہ ندوی نے تحریری اعتراضات جو ہے انہوں نے داخل کیے ہیں۔ اس معاملے میں اگلی میٹنگ جو ہے وہ 30 اگست کو ہونے والی ہے۔ آسام کے ڈھنگ گینگ ریپ کیس کے ملزم تفضل اسلام کی موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ آسام پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی۔ پولیس کی طرف سے اس طریقے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو آج صبح 4 بجے کرائم سین کریٹ کرنے کے لیے تالاب پر لے جایا گیا تھا۔ اس دوران ملزم نے تالاب میں چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کی لاش برآمد کی گئی۔ واضح ہے کہ آسام کے ڈھنگ میں جمعرات کی شام 14 سالہ نابالغ لڑکی ٹیوشن پڑھ کر سائیکل پر گھر واپس جا رہی تھی۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد نے اسے گھیر لیا اور مبینہ طور پر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد تینوں ملزمین اسے تالاب کے قریب بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ کسی طرح مقامی لوگوں نے اسے بچایا اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ گینگ ریپ کا واقعہ سامنے آتے ہی ریاست کے سی ایم ہیمنت بسوا سرما نے فوری کارروائی کا حکم دیا تھا۔ وہیں آج خبر سامنے آئی کہ جو ملزم ہے جس کا جرم اب تک ثابت نہیں ہوا ہے، اس نے اسے کلیدی ملزم قرار دے کر اسے جو ہے صبح لے جایا گیا اور پولیس نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ویسے سی ایم ہیمنت بسوا سرما کی مسلم دشمنی ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ مسلم مخالف بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں۔ وہ کبھی فلڈ جہاد کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو کبھی اور گزشتہ روز تو انہوں نے ایک مسلم جو صحافی ہے اسے صرف مسلمان ہونے کی بنا پر جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، اور طرح طرح کے بیانات جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور کئی قوانین جو ہے وہ ایسے منظور کروا رہے ہیں جس سے صرف مسلمانوں کو ہراساں کرنا ان کا مقصد ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی بلڈوزر کارروائیاں ہوں یا کم عمری کی شادی کے بہانے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرنا ہو، یہ ان کی طرف سے لگاتار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں جب بنگلہ دیش میں عوامی تحریک اور پرتشدد مظاہرے نے شیخ حسینہ حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب کچھ ایسا ہی انڈونیشیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی جمہوریت تصور کیے جانے والے ملک انڈونیشیا میں جمہوریت کو خطرہ محسوس کر عوام سڑکوں پر اتر گئی اور پارلیمنٹ میں گھسنے تک کی انہوں نے کوشش کی۔ عوام کی اس تحریک کو بڑی تعداد میں مشہور ہستیوں کا بھی تعاون ملا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف ہیش ٹیگ چلا کر اپنا نظریہ پیش کیا۔ دراصل انڈونیشیا میں جمعرات کو زبردست عوامی تحریک دیکھنے کو ملی جب انتخاب سے متعلق قانون میں مجوزہ تبدیلیوں کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل گئے۔ قانون میں اس مجوزہ تبدیلی سے انڈونیشیائی صدر جوکو ودودو کو مزید سیاسی اختیارات مل سکتے تھے، جس کے خلاف عوام نے آواز بلند کر دی۔ عوام اس وجہ سے ناراض تھی کہ انڈونیشیائی حکومت نے عدالت کے ایک فیصلے کو پلٹنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے انتخابی قانون کو تبدیل کرنے کا ایک قانون لا رہی تھی۔ انڈونیشیائی سپریم کورٹ نے عوامی نمائندہ قانون میں تبدیلی کی کوششوں کو خارج کرتے ہوئے انتخاب لڑنے کی عمر کو کم از کم 30 سال برقرار رکھا تھا، لیکن حکومت اس کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر جوکوی اپنے 29 سالہ بیٹے کو سیاست میں لانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے عوامی نمائندہ قانون میں پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کی، لیکن عوام کی زبردست مخالفت کے سبب انہیں اپنے قدم پیچھے لینے پڑے۔